ان آیات کے اندر دو مسجدوں کا ذکر، ایک مسجد زرار جس کی بنیاد کفر پر رکھی گئی اور جنہوں نے یہ مسجد بنائی ان کے لیے تخفیف اور عذاب کا ذکر ہے۔ دوسری مسجد قباء، اس کی بنیاد تقوی پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی اور ان لوگوں کے لیے بشارت کا ذکر ہے۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ منورہ ہجرت کر کے نہیں گئے تھے تو مدینہ منورہ کے اندر ایک قبیلہ رہتا تھا بنو خزرج۔ اس قبیلے میں ایک آدمی رہتا تھا ابو عامر راہب۔ یہ نصرانی ہو گیا تھا پہلے ہی اور زمانہ جاہلیت میں بھی، اور اس نے اہل کتاب کا علم حاصل کیا اور اپنی قوم کے اندر اس کی بڑی بزرگی تھی۔ جس وقت جنگ حنین ہوئی، بدر ہوئی، بدر کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور یہ اندر اندر سے اسلام کا بول بالا ہوتا گیا، پیغمبر کے چرچے ہوتے گئے، تو یہ اندر اندر سے اس کو یہ بات بری لگی کہ پیغمبر کا چرچا اور اسلام کا اور مسلمانوں کا بول بالا کیوں ہو رہا۔ پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، جس وقت جنگ احد ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کو فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ جس وقت فتح شکست میں تبدیل ہوئی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر کیا تھا، امتحان تھا کہ چلیں دنیا نہ صحیح، آخرت تو متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو اس نے اندر اندر سے اپنی کھوج لگانی شروع کر دی۔ جس وقت جنگ حنین ہوئی یہ بھاگ کے جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس گیا اور پیارے پیغمبر نے اس کو اسلام کی دعوت دی، قرآن کی آیتیں سنائیں، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا۔ پھر پیارے پیغمبر نے اس کو بد دعا دی کہ آپ جلا وطن ہو کے مریں، اپنے علاقے میں نہ مریں۔ تو وہ پیارے پیغمبر کی دعا قبول ہوئی، یہ چلا گیا، بھاگا وہاں سے ہرقل کے پاس، اس سے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر کے خلاف آپ میری مدد کریں، مجھے فوج دیں۔ تو ہرقل نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو فوج دوں گا۔ اس نے چند آدمی تیار کیے جن کے دلوں میں نفاق تھا کہ وہ لشکر کی صورت میں آئیں مکہ کے اندر اور مکہ والوں کو کہیں کہ مسجد کے نام کے اوپر ایک عمارت تعمیر کریں، کیونکہ میں ہرقل روم سے فوج لے کر آ رہا ہوں اور مسلمانوں کے خلاف خوب لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور میں ان کے اوپر غالب آ جاؤں گا۔ تو جس وقت ایک روایت کے اندر کہتے ہیں یہ انصاری تھے، آنے والے کون تھے؟ انصاری تھے، جنہوں نے مسجد بنائی تھی یہ بھی کیا تھے؟ انصاری تھے۔ 12 آدمیوں کی یہ مسجد بنانے والے 12 آدمیوں کی تعداد تھی۔ تو جس وقت اس نے یہ سارا منصوبہ کیا کہ تاکہ میرے قاصد آئیں، اس میں رہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہم اس مسجد میں بیٹھ کے اپنے منصوبے کر سکیں اطمینان کے ساتھ، تاکہ ہمیں کسی قسم کا خوف اور خطرہ نہ ہو۔ تو انہوں نے یہ مسجد زرار تعمیر کی۔ تو رب نے فرمایا کہ جس وقت وہ مسجد تعمیر ہو گئی، زرارن، ضد پر، کفر پر اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ، اختلاف ڈالنے کے لیے، کیوں کہ وہ گھات لگائیں اس شخص کے لیے جو لڑتا رہا اللہ اور اس کے رسول سے، اس سے پہلے بھی وہ آ کے بیٹھے ادھر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر کے خلاف منصوبے بنائے۔ رب نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر وہ مسجد بنائیں گے لیکن آپ کے پاس آئیں گے، بڑی بھلائی کی قسمیں اٹھائیں گے۔ مسجد بنائی انہوں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہوئے، غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہے تھے
تو انہوں نے پیارے پیغمبر سے درخواست کی کہ ہم نے مسجد بنائی ہے، ہماری غرض یہ ہے کہ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یہ لوگ مسجد میں دور نہیں جا سکتے، ان کی غرض کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی، آپ لہٰذا آئیں ہماری مسجد میں نماز پڑھائیں، اس سے برکت بھی ہوگی۔ انہوں نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہمارے نفاق کے اوپر پردہ پڑ جائے۔ جس وقت انہوں نے یہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، میرے پاک پیغمبر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے ان کے ساتھ فرمایا کہ ٹھیک ہے، ابھی تو میں سفر میں ہوں، جب میں واپس آؤں گا انشاءاللہ کہا اگر رب نے چاہا تو میں اس کے اندر نماز پڑھوں گا، اگر رب نے نہ چاہا تو پھر دیکھ لیں گے۔ ابھی رستے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں تھے، مقام ذی اوان میں تھے، پڑاؤ کیا، جبریل امین وحی لے کر آ گئے کہ میرے پاک پیغمبر لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کھڑے ہو کے نماز کبھی بھی نہ پڑھیں، کیونکہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد اس لائق نہیں کہ آپ اس کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، وہ جو مسجد جس کی بنیاد ہی تقوی، پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان تقوم فی، آپ اس میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، کیونکہ اس کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاک ہونا چاہتے ہیں اور ان کے دل کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ اللہ پاک رہنے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ اس مسجد کی بنسبت وہ مسجد کیا ہے؟ زیادہ حقدار ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، کیونکہ اس مسجد کی بنیاد ہی تقوی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھی گئی ہے۔ پھر آپ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری پر، اللہ کی خوشنودی پر رکھی گئی، یا دوسری وہ مسجد ہے جس کی بنیاد ہی کفر، نفاق اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے رکھی گئی ہو۔ ان میں سے کون مسجد کیا ہے؟ بہتر ہے؟ تو وہ مسجد بہتر ہے نا جس کی بنیاد تقوی اور اللہ کی خوشنودی کی رکھی گئی ہو، پرہیزگاری پر رکھی گئی ہو، کیونکہ وہ مسجد بنائی گئی، اس سے مسجد قباء ہے جو دوسری مسجد بنائی گئی تھی، وہ ان کے لیے جنت کا سبب بنی، جنت کے داخلے کا سبب بنی، اور جو مسجد زرار کفر پر، ضد پر اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی، یہ مسجد ان کے لیے جہنم کے داخلے کا سبب بنی، جہنم کے داخلے کا سبب بنی، وہ گر چکے تھے اس کے اندر۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ تو لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم، ریبتاً کا معنی شک، شبہ، شک میں پڑ جانا، کہ جس وقت پیارے پیغمبر نے عامر بن عدی یا ان کا بھائی معن بن عدی ان کو بلوایا، بلا کے حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد زرار کو گرا دو، یہ دونوں بھائی گئے یا ایک گیا، اس نے کسی جگہ سے لکڑیاں اٹھائیں، اس کے ساتھ آگ سلگائی اور جا کے مسجد کو آگ لگا دی۔ یہ جتنے بھی مسجد زرار بنانے والے تھے یہ اس مسجد کے اندر موجود تھے، اس مسجد کو جلا دیا اور اس مسجد کو ساتھ ساتھ گرا بھی دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں لا یزال، ہمیشہ رہے گی، بنیانہم، ان کی عمارت، التی بنوا ریبتاً، جو انہوں نے بنائی تھی شک ڈالنے والی، شک ڈالنے والی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، مگر اس صورت میں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں ان کے دل۔ میرے پاک پیغمبر جس وقت آپ مسجد کو گرائیں گے، اس کو جلائیں گے، تو ان کا نفاق اور زیادہ ہو جائے گا، ان کا نفاق اور بڑھ جائے گا، وہ آپ کی اور مخالفت میں آ جائیں گے۔ یہ کبھی بھی آج کے بعد جس وقت مسجد گر جائے گی، جل جائے گی، یہ ایمان لانے سے محروم ہو جائیں گے، کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ رب العزت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔